اللہ رب العالمین نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ آیت کریمہ کے تیسرے ٹکڑے، وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ آپ دیکھیں بڑا نعرہ ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حماس کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان دیا جائے گا۔ ایران جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے کی بنیادوں پر قائم ہے، ایران جس نے ابو لولوا کی قبر پر، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا مجرم ہے، اس کی قبر پر بڑے بڑے گنبد بنا کر کے مزار بنا رکھا ہے۔ ایران جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے اور صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور تقریروں میں اس کے خطبہ اور واعظین اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں۔ ایران جو یہ یہاں تک کہتا ہے، آپ دیکھیں ان کے امام مجلسی کی کتاب کی عبارت کو دیکھیں کہ وہ اللہ جس نے اپنے لیے ایسے نبی کو منتخب فرمایا، جس نبی نے اپنے لیے ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ کی تعیین کے اشارے کیے، ہم اس نبی کو نہ نبی مانتے ہیں اور اس نبی کو نبی بنانے والے اللہ کو نہ اللہ مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس انداز کے اعلان کرنے والے آج اتنے کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے افکار میں داخل ہو جائیں، ہمارے نوجوانوں کو کھینچ لے جائیں، اور ہم لوگ آرام کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، نہ تنقید کریں، نہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کریں۔ آپ دیکھیں ایران کے مذہبی رہنماؤں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حماس ہماری تنظیم ہے، شعب عراق ہماری تنظیم ہے، حزب اللہ لبنان ہماری تنظیم ہے، انصار اللہ یمن میں ہماری تنظیم ہے، اور اسی طرح سے جمعیہ وطنیہ سوریہ کے اندر دہشت گردی پھیلانے والی تنظیم ہماری تنظیم ہے، اور جہاد اسلامی فلسطین کی تنظیم ہماری تنظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام دشمنوں کے نشاتات ہیں۔ آپ فلسطین کے موجودہ واقعات کو، فلسطین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ہم جن کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے اوپر لعن طعن کرتے ہماری زبانیں نہیں تھکتی، ان کے حقائق کیا ہیں، اور جن کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے حقائق کیا ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ صرف ایک مثال دیکھ لیں، الفتح جو کہ فلسطین کے اندر برسر اقتدار پارٹی کا نام ہے، برسر اقتدار پارٹی کے ہمنواؤں سے یہی حماس جس انداز سے ظالمانہ کردار ادا کرتا ہے، ان کے افراد کو قتل کرتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ حماس جو ایران کا پروردہ ہے، یہ ایران کون سے عقائد کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اور آج مسلمانوں کے نوجوان اس حماس کی تائید کر کے کون سے عقائد کے لیے فضا مہیا کرنا چاہتے ہیں، کون سی فضا بنانا چاہتے ہیں، یہ مستقل سوالات ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ جن تنظیموں کی فنڈنگ امریکی بینکوں اور اسرائیلی بینکوں کے ذریعے باقاعدہ کی جاتی ہو، وہ تنظیمیں ہماری نظر میں اسلام دوست تنظیمیں ہیں، اور جو تنظیمیں، جو ممالک اپنے ملکوں میں اسرائیل کی امبیسیاں نہ کھولنے دیں، اسرائیل میں اپنی امبیسیاں نہ کھولیں، ان کو اسلام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں اور قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو قضیہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کا قضیہ تھا، جو قضیہ اسلام اور کفر کے درمیان کا قضیہ تھا، ہمارے اندر کے بعض منافقوں نے اس قضیے کو شیعہ سنی قضیہ بنا کر کے فلسطین کے مسئلے کو الجھا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق کو سمجھیں۔